الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 21 فروری 2021 ہے۔ آج کا دن ہم نے کچھ عرصہ پہلے مولانا ہدایت شاہ صاحب کے مشورے سے طے کیا ہے۔ آپ کے یہاں مدرسہ میں حفظ کے طلباء کی دستار بندی ہے، تو میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت نے آپ کے اور میری رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے نجات کے لیے اتارا ہے۔ آج دنیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ قرآن کریم پر لڑتے دکھاتے ضرور ہیں، عمل کرتے کراتے بہت کم ہیں۔ ہم اگر پچھلے زمانوں میں دیکھیں تو مساجد کم تھے، مدرسے کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ آج کے دور میں دیکھیں تو مسئلہ الٹا نظر آتا ہے، مساجد کی بہتات ہے لیکن ایمان کی کمی ہے، مدارس بہت زیادہ ہیں لیکن ایمان کی کمی ہے۔ اس کی وجہ ہم لوگ شریعت کے احکام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے شریعت کے شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم مولوی ہیں تو صرف مسجد تک، دیندار ہیں تو صرف نماز تک۔ ہم اٹھیں گے بازار جائیں تجارت کے لیے تو دینی تجارت کوئی نہیں کرتا، شادی بیاہ میں جائیں تو شادی بیاہ میں سنت طریقہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی غمی یا خوشی کی بات ہو تو مسنون احکامات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور بھی ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے احکامات سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ مدارس، مساجد، یہ حفلات، یہ جلسے، یہ گفتگو، یہ بیانات صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی بھولی ہوئی راہ کی طرف دوبارہ آ جائیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف لوٹ کے آ جائیں۔ ہماری یہ دعوت رجوع الی الوحی والسنہ کی طرف ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام پر اترنے والی وحی اور رسول اللہ کے بیان کرنا سنت کی طرف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن کریم دیا ہے تو اس کا سمجھانے والا بھی ساتھ دیا ہے۔ قرآن اکیلا نہیں آیا، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ لازم ہے، اور رسول اللہ اکیلے نہیں آئے، رسول اللہ کے ساتھ رجال اللہ، حزب اللہ، صحابہ لازم ہیں۔ یہ شریعت کی بنیادیں ہیں کہ جو مسئلہ قرآن کا ہے وہ حضور پاک وضاحت فرماتے ہیں، اور جو مسئلہ حضور کے فرمان کا ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ وضاحت فرماتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے قرآن کریم بھی ماننا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی احادیث بھی ماننی ہے۔ میں بنیادی طور پہ ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ آل عمران، سورۃ نساء آیت نمبر 113، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے، والحکمہ، سنت اور حدیث بھی اتاری ہے، اور اس کے اتارنے کے ساتھ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو ان علوم سے واقف کرا دیا ہے، آپ کو ان باتوں سے روشناس کرا دیا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو شریعت سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے قرآن اور سنت کے علوم دے کر آپ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے اتر کے آیا ہے۔ یہاں پر حیرانگی ہوگی کہ اللہ کی بات تو قرآن ہے، رسول اللہ کی بات قرآن تو نہیں ہے، یہ اللہ نے کیسی اتاری ہے؟ یہ بات یاد رکھیں،
قرآن کریم میں لفظ اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے۔ حدیث پاک میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مراد مطلب اور معنی اور مفہوم میرے اللہ کا ہے۔ بات اللہ کی ہے، رسول اللہ اسے الفاظ کا جامع پہنا دیتے ہیں، الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ قرآن کریم سے ہٹ کے ہیں، لیکن قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی تعویل ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن کی بات کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بتائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا بتایا، سمجھایا، سنایا، بتایا گیا ہے، اس کی تشریح، اس کا مطلب، اس کی وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کی بات کیسے سمجھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ آج جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن والدین نے پڑھوایا ہے، اللہ ان کا پڑھوانا قبول فرمائے۔ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، ان کا پڑھانا قبول فرمائے۔ لیکن یہاں پر بس نہ کرنا، آپ نے ان بچوں کو آگے بھی لے کر چلنا ہے۔ جو آج قرآن کی متن، قرآن کا متن اور قرآن کے الفاظ آپ کو سنا رہے ہیں، کل یہ عالم بن کے قرآن کریم کا مفہوم اور قرآن کریم کا مطلب بھی بیان کریں گے۔ میرے دوستو، یہاں پر بس نہیں ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ بچے کو حفظ کرا لیتے ہیں، اس کے بعد اسکول ڈال دیتے ہیں۔ اسکول پڑھائیں، منع نہیں ہے، لیکن حفظ والے سے تعلق برقرار ہو، مدرسے اور مسجد سے تعلق برقرار ہو، ورنہ مسجد سے نکلنے کے بعد جب بچہ کالج جائے گا، اسکول جائے گا، منزل نہیں ہوگی، سبکی نہیں ہوگی، قرآن کا دہرانا نہیں ہوگا، ریوائزنگ نہیں ہوگی، پڑھنا نہیں ہوگا، تو اسے بھولنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب بھول جائے گا تو مجھے بتائیں، نہ پڑھنے والے کا گناہ تو کم تھا، جس نے پڑھ کے بھلا دیا وہ تو ڈبل مجرم ٹھہرا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اونٹ رکھو گے تو رسی باندھ کے مہار سے اسے اپنے پاس قابو رکھو گے، تمہارے پاس قابو رہے گا۔ اونٹ کی رسی کھول دو، اونٹ دوڑ جائے گا۔ کہا اونٹ اتنا جلدی نہیں دوڑتا، اگر قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے قرآن جلدی تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ تو آپ صرف یہاں پر بس نہ کریں، بلکہ قرآن کریم کی علوم کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو آگے بھیجیں، تاکہ آپ کی اولاد کل عالم بنے اور آپ کو یوں باتیں سمجھائے کہ ہمارا اللہ، ہمارا نبی قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی حیثیت اور حدیث پاک کی حیثیت میں دو چار فرق ذہن میں دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں وہ عظیم چیزیں ہیں جن کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں۔ نماز میں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے، بلکہ نماز شروع ہی حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک 30 پاروں میں نہیں ہے، 114 سورتوں میں نہیں ہے، 540 رکوع میں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیات نہیں ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم نماز کو شروع اپنے نبی کے الفاظ سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز میں تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد اگلی سورت ہے، پھر اس کے بعد مسلسل حدیثیں پڑھتے ہیں۔ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ حدیث پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، رب اغفر لی ورحمنی، حدیث پاک ہے۔ التحیات للہ والصلوات، حدیث پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آخر میں آیت کو بطور دعا ربی جلنی پڑھ لیں، یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں، تو قرآن اور حدیث کی باتیں ملا کر اب نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ آدھی بات ہے۔ پہلے نماز میں حدیث پڑھی جاتی ہے، پھر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم آدھی بات نہیں، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں خیر ہے، ادھورے دین پر نہیں ہے، تو ہم پوری بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک کو جو بندہ ویلیو نہیں دیتا کہ حدیث یوں ہے، حدیث کی کیا بات ہے، قرآن کریم کو دیکھیں، انہیں بتائیں پھر آپ کو چاہیے کہ جب آپ نماز شروع کرو تو ڈائریکٹ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اگر حدیث کی حیثیت نہیں ہے تو سبحانک اللہم پڑھتے کیوں ہیں؟
اگر حدیث کی ویلیو نہیں ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ سے نماز کو شروع کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں تو نماز صلاۃ کامل نہیں بنتی، نماز مکمل نہیں بنتی، نماز خوبصورت نہیں بنتی۔ وہ تب بنے گی جب حضور علیہ السلام کے الفاظ سے شروع کریں گے اور حضور کے الفاظ پہ اس کا اختتام کریں گے۔ میں ایک جملہ، ایک فرق مزید دے رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث میں ایک فرق مزید یہ بھی ہے کہ جس وقت، توجہ رکھنا یہ بات سلپ نہ ہو جائے، جس وقت دلیل دی جاتی ہے تو پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حضور کے فرمان کا، لیکن دلیل دیتے وقت، لیکن جب ایمان لایا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو پھر پہلا نمبر حدیث کا ہے، دوسرا نمبر قرآن کریم کا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں تاکہ میں اس پر سمجھا سکوں، جب دلائل بیان کریں گے کہ اس کی دلیل یہ ہے، اس کو ثبوت یہ ہے، اس کی ایویڈنس یہ ہے، تو اس کے لیے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پھر رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ ترتیب دلیل کی ہے، ترتیب دلائل ہے، لیکن ترتیب ایمان یہ نہیں ہے۔ جب ایمان لایا جائے گا تو پہلے حدیث پر ایمان لائیں گے تو قرآن پر ایمان بنے گا، ورنہ حدیث نہیں ماننی تو قرآن پر ایمان نہیں بنتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی اگزامپل اور مثال دیتا ہوں۔ یہ جو بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، مجھے جواب دینا، یہ کس کی کتاب ہے؟ سب بولیے، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ توجہ رکھنا، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے؟ نعوذ باللہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے۔ قرآن کریم میں اساطیر الاولین، پہلوں کی باتیں ہم نہیں مانتے، تو وہ نہیں مانتے تھے، تو جن نے اس کو پہلوں کی باتیں نہیں کہا، جن نے اسے جھوٹ نہیں کہا، سچ ایمان کہا، وہ حضور کے فرمان کی وجہ سے کہا نا۔ نہیں سمجھے؟ ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی بات ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، جب ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی باتیں ہیں، جب ہمیں حضور پاک نے بتایا یہ اللہ کی قرآن ہے، تو ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہے۔ نہیں سمجھے؟ پہلے ایمان حدیث پر ہے نا۔ اگر رسول اللہ کی بات بھی نعوذ باللہ سچی نہیں ہے تو پھر قرآن بنتا نہیں ہے، پھر کتاب بنتی نہیں ہے، پھر اللہ کی بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ کی بات کو ماننے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا ہے، اور حضور کے بتانے کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ، توجہ رکھنا، اگر کوئی بدبخت قرآن کریم تو چھوڑیں، پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو، ابھی وہ اللہ کی کتاب کا منکر نہ ہوا ہو، اللہ اسے غرق کر دیتے ہیں۔ صرف حدیث کے انکاری کو، قرآن تو دور رہا، کتاب اللہ تو دور رہی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی نکات افغانی کی جلد اول اٹھائیں، ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگو فرعون غرق ہوا ہے، بحیرہ کلزم میں فرعون کو ڈبکیاں لگی ہیں اور فرعون مرا ہے، اور فرعون کو قیامت تک کی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے تورات کا انکار تھا، کہا جی نہیں، تورات تو اس وقت اتری بھی نہیں تھی، جب فرعون ڈوبا ہے تورات کا ایک لفظ بھی نہیں اترا تھا۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلزم کراس کرتے ہیں، وادی عتیق سے نکل کے کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف کرتے ہیں، پھر 300 الواح میں تورات نازل ہوتی ہے۔ جب فرعون کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، فرعون نے تورات اپنی آنکھوں پہ نہیں دیکھی، فرعون نے اللہ کی کتاب کا نام سنا نہیں تھا، فرعون نے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی تورات کو دیکھا نہیں تھا، تو فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ فرعون مرا کیوں ہے؟ فرعون پر عذاب خداوندی اترا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ون ریزن، ایک ہی وجہ ہے، حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا اس نے۔ حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکاری بنا تھا فرعون، اور حدیث موسیٰ کو ٹھکرایا تھا، حدیث موسیٰ کو ویلیو، حیثیت اور مرتبہ اور رتبہ نہیں دیا تھا، اور حدیث موسیٰ سے کمر پھیری تھی، حدیث موسیٰ کا انکار کیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اب یہ نہ کہیں
کہ ہم حدیث کے انکار کر کے اور قرآن کریم کی بات کر کے بخشے جائیں گے، جی نہیں، جیسے قرآن کریم ماننا ضروری ہے ویسے رسول کریم ماننا ضروری ہے، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں قرآن کریم جو بتائے اور رسول اللہ اس کے مخالف بتائیں، یوں نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کے عقل کی کمی ہے، اس کے سوچ کی کمی ہے، فہم کی کمی ہے، اس کے تدبر کی کمی ہے، اس کی فراست کی کمی ہے، اس کی محنت کی کمی ہے، اسے چاہیے وہ اہل علم کے پاس آئے۔ اور رب نے کرم کیا ہے علماء دیوبند پہ، ان کو اللہ نے سمجھانے کی درسگاہ بھی دی ہے اور مسئلہ سمجھا کر دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ بھی دی ہے۔ خانقاہ میں مسئلہ سمجھایا جاتا ہے دلی طور پہ، درسگاہ میں مسئلہ پڑھایا جاتا ہے کتابی طور پہ۔ تو دونوں چیزیں ہیں، بندہ دیکھ کر پڑھ لے تو کوئی مشکل نہیں بنتی۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیے، اگر فرمان پیغمبر نہ ہو، رسول اللہ کی احادیث نہ ہو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہوں تو قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ شراب حرام ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے بولیے، سب بولیے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، تو قرآن تو حرام تو نہیں کہہ رہا، آپ حرام کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ تو پھر یہ چلو ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ جب نماز پڑھنے لگو اس وقت تمہیں نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا نماز کے علاوہ ٹائم میں رات کو تو نشہ کر سکتے ہیں نا، پھر یہی پتہ چلا نماز کے علاوہ رات کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو بندہ شراب پی سکتا ہے۔ ایک اور آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے نماز کے وقت نہ پیو، ایک جگہ کہتا ہے فائدہ کم ہے، ایک جگہ کہتے ہیں حرام ہے۔ مطلب یہ مطلب تب سمجھ آئے گا جب حضور کے فرمان کی طرف رجوع کیا جائے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، صحابہ کرام سے معلوم اور عطا پتہ کیا جائے گا، پھر جا کر پتہ چلے گا کہ ان آیات میں پہلے کون سی اتری، پھر کون سی اتری، پھر کون سی اتری۔ ایسے نہیں پتہ چلتا۔ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں سچی ہیں، اور شراب حرام ہے، لعنت ہے، ام الخبائث ہے، غلط ہے، منع ہے۔ جو پی گا نافرمانی کرے گا خدا اور خدا کے رسول کی۔ تو پھر ان آیات کا مطلب میرے دوستو، نوشہرہ کے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، کولڈ ڈرنکس کی طرح پی جاتی تھی۔ جیسے آج کل ہم کولڈ ڈرنکس بوتل، یہ پیپسی اور کوک اور 7 اپ پیتے ہیں کھانے کے بعد، ایسے ہی وہاں پی جاتی تھی۔ تو اس کا ڈائریکٹ چھوڑ دینا کہ آج کے بعد نہیں پینا، یہ طبیعتوں پر گراں گزرتا، یہ انسان کے مزاج پر مشکل گزرتا۔ تو رب نے طبع انسانی کا لحاظ کیا ہے، مزاج انسانی کا لحاظ کیا ہے، طبیعتوں کے اوپر اللہ پاک نے گرانی محسوس نہیں فرمائی، بلکہ اس کو پے در پہ ایک وقفے سے سٹیپ بائی سٹیپ منع فرمایا۔ پہلے آیت اتری وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا سنجیدہ طبقہ، جو بڑا اور بزرگ طبقہ تھا اور جن کی باتیں رسول اللہ کی دل پر ڈائریکٹ اثر اور سمجھنے والے تھے، ان نے چھوڑ دیا کہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے ایک دن اسے حرام کرنا ہے، جس کے لیے فائدہ فرما دیا کہ نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ لیکن باقیوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ حرام تو نہیں تھا۔ پھر آیات اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے ٹائم پہ نہیں پینا۔ اب تو صحابہ نے چھوڑ ہی دیا کہ ہم نے تو 5 نمازیں ہی پڑھنی ہے نا، کسی نہ کسی نماز میں نشہ ہو تو فائدہ، لیکن حرام پھر بھی نہیں کیا۔ ایک عرصہ گزرتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آیت اتری کہ اب مزاج بن گئے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فرمایا جوا ہو یا شراب ہو یا استسقام بالازلام کے جو تیر پھینکتے ہو اور وہاں پر قیافہ شناسیاں کرتے ہو، یہ سارے کام رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کام کی پلیتی ہیں، فاجتنبوہ، اس سے 100% بچ جاؤ۔ اب سب نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس حد تک شراب سے نفرت دلائی۔ یہ جو گلاس ہوتے ہیں، ہم جس گلاس میں پانی پیتے ہیں، جس کپ میں چائے پیتے ہیں، اور دودھ دان کے لیے دودھ کا علیحدہ کپ ہے، اس زمانے میں شراب کے لیے علیحدہ کپس ہوتے تھے، علیحدہ گلاس ہوتے تھے، ان گلاسوں میں پانی پینا بھی کچھ عرصے تک منع کر دیا گیا۔ فرمایا الدبا
والحنتم والنقیر والمزفت، یہ 4 قسم کے برتن تھے، دبا، نقیر، مزفت اور حنتم کا یہ ان برتنوں میں پانی بھی نہیں پینا، دودھ بھی نہیں پینا۔ اس زمانے میں چائے تھی نہیں، آپ پٹھان لوگ چائے پیتے ہو تو ورنہ ہوتا ہے اس میں چائے بھی نہیں پینی، ٹھیک ہے؟ پانی پینا منع کر دیا گیا، دودھ پینا منع کر دیا گیا، ان برتنوں کے استعمال کو منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اگر وہ برتن جس میں شراب پی جاتی تھی، وہ جام جس میں شراب کے کپ لگائے جاتے تھے، اس میں پانی پئیں گے تو پرانی یاد آئے گی، اس میں پانی پئیں گے تو ماحول یاد آئے گا، ہو سکتا ہے دل وہاں مائل ہو جائے۔ رب نے منع کرنے کے لیے یہ بھی منع کر دیا۔ اور جب ایک وقت گزرا، یہ نہیں تنزیہی تھی، ایک وقت کے لیے تھی، توقیتی تھی، اس کے بعد اجازت مل گئی ہے، کیونکہ اگر وہ پاک ہے تو اس میں پیا جا سکتا ہے۔ اب مزاج ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب حضور کے فرمان کی طرف رجوع کیا جائے گا، حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا، فرمان نبوی کو دیکھا جائے گا۔ اگر صرف قرآن اور قرآن کی بات کریں اور فرمان خدا کو چھوڑے تو شراب حرام نہیں تو حلال نہیں تو درمیانہ تو بن جائے گی نا، کوئی نہ کوئی گنجائش تو نکل جائے گی، ورنہ حدیث پاک میں اس کا قلیل کثیر حرام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ترتیب تب سمجھ آتی ہے جب حضور پاک کے فرمان کو قرآن کی تشریح سمجھے، ورنہ نہیں۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، محبت نبوی میں، اطاعت نبوی میں، پیار نبوی میں، رسول اللہ کے عشق میں ہم لوگ وہ ہیں جو بڑی عبادت کے ثواب کو نہیں دیکھتے، حضور کے قرب کو دیکھتے ہیں۔ میں جملہ کہتا ہوں، سمجھیے ذرا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ پوچھنے لگا ہوں، مجھے بتائیے، جب آپ کعبۃ اللہ جائیں گے، بیت اللہ میں مطاف کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کی ایک نماز کے ثواب کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے بولیے، 1,00,000 نماز کے برابر وہاں ثواب ہے۔ جس نے ایک نماز پڑھی گویا 1,00,000 نمازیں پڑھی ہیں، جس نے ایک صبح پڑھی گویا 1,00,000 فجر کی نماز وہاں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس نے ایک ایک پڑھی گویا اس نے 1,00,000 پڑھی۔ اگر 5 نمازیں اس نے ایک دن میں بیت اللہ میں پڑھی ہیں گویا اس نے 5,00,000 نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک جمعہ پڑھا ہے تو 5,00,000 جمعے پڑھے ہیں۔ اب جائیں رسول اللہ کے دربار پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جائیے، آپ کو وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں ہے، احناف کے مطابق 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا ہے؟ ہم نے 50,000 نماز کا ثواب کم رکھا ہے حدیث پاک کے مطابق حضور علیہ السلام کی مسجد میں، اللہ کے رسول نے خود فرما دیا۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، حاجی مدینہ نہیں جاتا؟ بولتے نہیں ہیں۔ عمرے والا معتمر مدینہ نہیں جاتا؟ کیوں جاتا ہے؟ ہر نماز پہ 50,000 کم کر دو، آپ کو ایک جگہ سے ایک دن میں 5,00,000 ملے، ایک جگہ سے 2.5 ملے، تو کہاں جائیں گے آپ؟ 2.5 والا تو کوئی نہیں جائے گا، تو 5,00,000 کی طرف جائے گا۔ تو کیوں جاتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ عرف شذی اٹھائیں، ان کے حوالے سے جو مولانا نے کلام فرمایا وہ کہتے ہیں ہم نے اجران کی بجائے اجرن کو ترجیح دی ہے محبت رسول کی خاطر، اطاعت رسول کی خاطر۔ ہم نے کہا 50,000 کیا، 5 نمازوں کا ثواب بھی ملتا لیکن حضور کا قرب ملتا تو ہم لے لیتے۔ اصل تو قرب نبوی ہے، اصل تو قرب پیغمبر ہے، اصل تو صحبت رسول ہے۔ میرے دوستو، ہم اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں حضور پاک کی مسجد آنے کے لیے، حضور پاک کے سلام عرض کرنے کے لیے، حضور کے دربار میں ٹھہرنے کے لیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں حاضری کے لیے۔ وجہ ہمیں ثواب نہیں، جہاں حضور کا قرب چاہیے ہمیں قرب مل جائے، ہے نا محبت؟ تو محبتوں کی بات اپنی جگہ، میرے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کروں، قرآن کریم اترا ہے تو اس کی تشریح میرے پاک پیغمبر نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور پاک کی حدیث کو قرآن سے دور کر دیں، جی نہیں، ہو پیغمبر کی حدیث اور ہو قرآن کریم کے مخالف، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ حضور کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کل کسی کافر کو دعوت نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ یہ جب دعوت دے گا تو کافر کہے گا تمہارا نبی اور تمہارا خدا آپس میں لڑتے تھے، کیا جواب دے گا پھر؟
یہ کون سا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ نہ بابا، بندے کے عقل کے خلاف ہے۔ عقل کا معاملہ اور ہوتا ہے تو عقل کو ٹھیک کرا لیا جائے۔ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، ادھر بیٹھا ہوا ایک آدمی اپنی آنکھوں پہ اینک پہن لے، جو اینک دور کی چیز اس کو قریب نظر آئے، مثلاً وہ جو اسپیکر ٹھہرا ہوا ہے وہ اس کو یہاں نظر آئے گا، کیونکہ قریب اس نے مائکروسکوپ کی اینک لگائی ہے تو نظر قریب آئے گا، ہوگا قریب نہیں۔ تو ایسے ہی بعض لوگوں نے پتہ نہیں اپنے چشمے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی تعصب کے، کوئی بغض کے، کوئی فرقہ واریت کے، کوئی نفرت کے، کوئی لڑائی کے، کوئی فساد کے، وہ چشمے پہن لیتے ہیں اور اس میں کہیں گے یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ بھائی اپنے فرقے کا مسئلہ نہ دیکھیں، اپنے مکتبہ فکر کا نہ دیکھیں، اللہ کی بات دیکھیں، اللہ کے رسول کی دیکھیں، حضور کے صحابہ کی دیکھیں۔ تو آپ نے قرآن کریم کو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور یہ تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں حضور کے صحابہ کے واسطے ملیں گی۔ جن بچوں نے پڑھا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ آپ ان کو عالم بھی بنائیں تاکہ وہ آپ تک یہ مسائل بتائیں اور سمجھائیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا